السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں محمد شفیق۔ آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغ قرآن 92۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے والدین کی خدمت کا وعدہ لیا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے والدین کی فرما برداری، والدین کے اخراجات پورے کرنے اور حسن سلوک کرنے کا وعدہ لیا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے والدین کے متعلق ہمیں کیا احکامات دیے، اس کے متعلق قرآنی آیات۔ ہمارا یہ چینل تبلیغ قرآن 92 تبلیغ قرآن کے موضوع پر وقف ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی آیات کی تعلیم، تفہیم اور تبلیغ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، اور یہ حدیث اس کے سارے راوی صحیح ہیں۔ یہ حدیث پاک حسن اور صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو ایک آیت سیکھ لے صبح اٹھ کر تو تیرے لیے رات بھر جاگ کر 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر تو پورا باب، پورا موضوع سیکھ لے تو تیرے لیے رات بھر جا کر 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو ناظرین کرام، جتنی آیات کی تعلیم حاصل کریں گے، تبلیغ سنیں گے، آپ کو ہر آیت پر 100 نفل پڑھنے سے زیادہ اجر ملے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے، یہ پوری ویڈیو دیکھیں، 1000 نوافل سے زیادہ اجر پائیں، اور سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں۔ جتنے لوگ دیکھیں گے آپ کو ان کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں 83 آیت مبارکہ میں فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ فرمایا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اس کے بعد دوسرا نمبر ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا نمبر والدین کے ساتھ بھلائی، ادب و احترام کا ہے، حسن سلوک کا ہے۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، تمام قریبی رشتہ دار، یتیم اور مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور حسن اخلاق والی باتیں لوگوں سے کرنی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ناظرین کرام، یہ حقوق العباد، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا اور زکوٰۃ کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے حقوق العباد یہ مقدم ہیں، اور ان میں والدین کا درجہ اول ہے۔ والدین کے حقوق پورے کرنے کا درجہ اول درجے پر ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا حکم یہ ہے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، اے بنی اسرائیلیو، تم نے وعدے کی نافرمانی کی، تم نے روگردانی کی، اور تم اس وعدے سے پھر گئے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں سے، بنی اسرائیل سے یہ عہد لیے، یہ وعدے لیے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ہے۔ ہم سے بھی یہی وعدہ لیا ہے۔ جو اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس وعدے کے ساتھ داخل ہوتا ہے کہ والدین کی فرما برداری کرنی ہے۔ ناظرین کرام، آگے جو آیت مبارکہ ہے سورۃ بقرہ کی 215 نمبر آیت، یہ بھی اسی موضوع پر ہے کہ سب سے پہلے خرچ کس پر کیا جائے، اخراجات پورے کرنے کا انسان حقدار جو ہے وہ کن کا ہے؟ فرمایا، یسألونک ماذا ینفقون، لوگ پوچھتے ہیں میرے نبی کہ ہم کیا خرچ کریں، کن پر خرچ کریں؟ قل، فرما دو، اے میرے نبی فرما دو، ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر، بھلائی کے لیے، رزق حلال سے، فللوالدین، سب سے پہلے والدین کا حق ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرو، ان کے اخراجات پورے کرو،
ان کے جو ہے حقوق پورے کرو، ان کے جو ہے جو معیشت اور ان کا جو ہے روزی کے جو ہے وسائل پورے کرو، ان کی خدمت کرو، والاقربین، اور سب سے زیادہ اس کے بعد جو حقدار ہیں وہ سب سے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے اخراجات، ان کے جو ہے غربت کو دور کرو، والیتامہ، یتیم، والمساکین، اور مسکین، وابن السبیل، اور مسافر لوگ، ہر طرح کے لوگ جو ہیں جو مجبور ہیں ان کی جو ہے دیکھ بھال کرنی، اچھا سلوک، حسن سلوک کرنا، یہ ہمارا حق ہے۔ وما تفعلوا من خیر، جو بھی نیک انسان کام کرے گا فإن اللہ بہ علیم، اللہ کو ہر نیکی کا پتہ ہے کون نیک عمل کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، سورت ہے بنی اسرائیل۔ اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 23 میں اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے والدین کی فرما برداری اور دیکھ بھال اور والدین کے حسن سلوک کا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے، اے میرے حبیب آپ فرما دو ان لوگوں کو کہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نہ عبادت کی جائے کسی کی بھی اللہ کے سوا، صرف اللہ کی عبادت ہو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ فرمایا اے میرے حبیب آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب اپنی امت کو فرما دو اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ بوڑھے ہوں تم جوان ہو تو انہیں اف بھی نہ کہنا، انہیں کوئی ایسی بات نہ اف تک بھی نہ کہنا۔ فلا تقل لہما اف، فرمایا اف بھی نہ کہنا، اتنی بات بھی نہ کرنا، ان کی دل آزاری ذرا بھی نہ ہو۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑک کر اونچی آواز سے نہیں بولنا۔ وقل لہما قولا کریما، ان سے جب بھی بولنا ہے ادب و احترام سے اور بڑی عاجزی سے اور عزت اور تکریم کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا، یہ حکم دیا ہے، اور آج کل نوجوان باہر لوگوں سے بڑے پیار اور محبت سے باتیں کرتے ہیں، دوستوں سے بڑے پیار اور محبت سے باتیں کرتے ہیں، والدین کو جھڑک کر اور اونچی آواز سے بولتے ہیں، اور والدین محبت اور شفقت کا انداز اپناتے ہیں ان کے ساتھ، وہ سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں، والدین اپنی اولاد کے ساتھ نرم لہجہ اور محبت کا جو ہے رویہ اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں حکم دیا کہ اے نوجوان جب والدین بوڑھے ہو جائیں اس وقت تو اف تک بھی نہ کہو، اتنا ادب کرو، اتنی ان سے محبت کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا ان دونوں کے لیے نرم دلی کے ساتھ، عجز، عاجزی، انکساری کے ساتھ اپنے بازو ان کے آگے جھکا دو، ان کے آگے جو ہے فرمایا جھک جاؤ۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ کے حضور عرض کیا کرو کہ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی مشقتیں اور محنتیں اور اتنا کچھ ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں پالا ہے بچپن میں بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ، یا اللہ ان پر رحم فرما۔ اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگا کرو اللہ سے، اللہ تعالی ہمیں والدین کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔